اب سارے نورانی کہتے ہیں مولا پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں سکھلایا ہے، اس کے علاوہ ہم کیا جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ میرا اللہ آپ نے جو ہمیں سکھلایا ہم تو صرف اتنی جانتے۔ الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور علم والی تیری ذات ہے، حکمت والی بھی تیری ذات ہے۔ ہمیں تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ مولا اگر آپ چاہتے تو ان چیزوں کے نام ہمیں بھی بتلا سکتے تھے، لیکن ہمیں نہیں بتلائے، آدم کو بتلا دیے، اس میں بھی تیری حکمتیں ہیں کیونکہ تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب دیکھو کہ سارے نوریوں نے بالاتفاق اقرار کیا کہ ان کو اتنا علم ہے جتنا اللہ دیتے، جو اللہ نہ دے وہ علم نہیں ہوتا۔ اچھا، اور ہمارے جو حضرات ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، وہ بھی ایسے ہیں ماشاءاللہ، ہر بات میں انہوں نے امت رسول کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی ایسی تعویلات کڑی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ وہابی کہتے ہیں فرشتوں کو علم نہیں ہے، تو یہ فرشتہ جو روح قبض کرتا ہے ایک دن میں کتنے آدمیوں کی روح قبض ہوتی ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، عرب میں، عجم میں، ہند میں، سندھ میں، تو اس کو آخر پتہ ہوتا ہے نا کس کس کی روح قبض کرنی ہے۔ اور آج کل تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جنگوں کے حالات ہیں، ایک بم والا تو پتہ نہیں کتنوں کی اکٹھی کرنی پڑتی ہوگی۔ آج کل تو حالات ہی ایسے ہیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے کہ جہاں خبریں پڑھو اخبار میں بس صرف یہ گائے گا موت 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 موت، ہلاکت ہلاکت، یا ایکسیڈنٹ ہے اتنی گاڑی گر گئی، وہاں پک اپ گر گئی، وہاں دریا میں بس جا پڑی، وہاں حادثہ ہو گیا، وہاں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آدمی مجبوراً اتنا بے حس ہو گیا ہے کہ یہ ساری خبریں پڑھنے کے بعد زبان سے انا للہ بھی نہیں نکلتا، کیوں روز جو پڑھتا رہے کتنی آدمی لیکن جی اب یہاں آپ نے دیکھا ہوگا جنت المعلیٰ میں جو مردے حضرات کو دفنانے والے عملہ ہے کام کرتا ہے، دل ان کے سیاہ ہو جاتے ہیں، روز پکڑ پکڑ کے پھینک رہے ہیں، کبھی ہوتا ہے آپ 2 دن کھڑے ہوں پاگل ہو جائیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ بھی ہمیں تو ڈیوٹی اسی بات کی ملتی ہے، ہمیں تو کھانا اسی بات کا ملتا ہے، تنخواہ اسی بات کی۔ تو بہرحال انہوں نے جناب یہاں بھی ایک بات نکال لی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن اگر وہ قرآن کو پڑھتے تو یہ اعتراض نہ کرتے۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، مگر جتنا تو ہمیں دیتا ہے اس کا ہمیں پتا ہے۔ تو اللہ بھی جتنا علم اس کو دیتے ہیں کہ بھائی اتنے لوگوں نے اس مہینے میں اس دن میں مرنا ہے، وہ اس کو پتا ہے، جو نہیں دیتے پتا نہیں۔ تو اس میں کون سا جھگڑا ہے؟ اس کو عالم الغیب کیسے کہا جائے؟ اچھا اس کو تو اس دن اسی کا پتا ہے جس نے آج اس گھنٹے میں، جس نے بعد میں مرنا ہے اس کا اس کو پتا ہی نہیں، وہ تو پھر علم ملے گا تو جائے گا، وہ تو جا ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اب فرشتوں نے بالاتفاق ہے۔ اچھا بعض حضرات دھوکہ دینے کے لیے بھی وہ کہتے ہیں دیکھو جناب یہ مولوی وہابی حضرات جو دلیل پیش کر رہے ہیں اسی سے 2 آیتیں پہلے لکھا ہوا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ کہتے ہیں یہ کل جو ہے استغراق کے لیے ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام علوم عطا فرما دیے، تمام غیب دے دیے، تمام ظاہر باطن کے علوم دے دیے، سارے علوم سکھلا دیے، الاسماء کلھا۔ تو کہتے ہیں جب لفظ کل آ گیا جیسے سجد الملائکۃ کلھم اجمعون، یہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ کہتے ہیں جی وہاں جیسے سارے فرشتے سجدے میں شامل تھے یہاں بھی سارے علم شامل ہیں، تو لہذا آدم علیہ السلام تو عالم الغیب ہو گئے، اور حضور کی شان تو ان سے بھی زیادہ ہے، تو لہذا حضور کا علم تو کہاں پہنچے۔ تو اب اصل میں یہ بات یاد رکھو کہ یہ بھی دھوکہ ہے، اس لیے کہ قرآن میں دونوں لفظ موجود ہیں، انبئونی باسماء ہؤلاء، قرآن کہہ رہا ہے ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور آدم کو بھی صرف ان چیزوں کے نام بتائے تھے، علم غیب نہیں دیا تھا۔ یاد رکھو اگر علم غیب ہوتا تو درخت کھا لیتے، اگر علم غیب ہوتا تو شیطان کے وسوسے میں آ جاتے کہ شیطان نے جو آگے قسم کھائی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اللہ کہتا ہے اس نے دونوں کے آگے قسم کھائی بدبخت نے، حضرت آدم و حوا کے سامنے، خدا کی قسم، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں،
میں تو تمہیں خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اس درخت کا پھل تم نے کھا لیا تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور نہ کھایا تو کسی نہ کسی وقت نکال دیے جاؤ گے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اس وسوسے میں آ گئے اور درخت کا کھا بیٹھے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آدم، قرآن میں موجود ہے، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، جب اس درخت کو چکھا تو دونوں کے کپڑے اتر گئے۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہے، خلیفہ اول ہے، اور کپڑے اتر گئے ہیں، اور پتے پکڑ پکڑ کے اپنا بدن چھپا رہے ہیں۔ بی بی ہوا بدن چھپا رہی ہے، حضرت آدم ہوا طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وناداہما ربہما الم انہاکما، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ یہ درخت نہیں کھانا؟ نے کہا ربنا ظلمنا۔ تو اگر علم غیب پہلے مل چکا ہے تو پھر اس درخت کے پاس آنے کا تو علم ہوتا نا کہ میں کھاؤں گا تو میرے کپڑے اتر جائیں گے، میں کھاؤں گا تو بی بی ہوا کے کپڑے اتر جائیں گے، میں کھاؤں گا تو مجھے جنت سے نکلنا پڑے گا، میں کھاؤں گا تو ساری تک جو آرام ہے راحت ہے چھن جائے گی، تو پھر علم غیب کیسے ہوا؟ تو اس لیے ایسی باتیں بنانا جو اللہ کے قرآن کے خلاف۔ اچھا، اور ایک روایات میں عجیب آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم تم نے کیوں غلطی کی؟ اللہ میاں شیطان نے بہکایا ہے، میں نے جو منع کیا تھا اللہ میاں اس بیوی نے بھی ذرا پھسلایا ہے، اس نے بھی تھوڑا سا مقصد ہے کہ ذرا ابھارا ہے نا، اور جب بیوی ابھارے نا جی تو بندہ ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، تو درخت کی بات کیا ہے؟ بیوی تو بڑی چیز ہوتی ہے نا جی، کیونکہ ماں باپ تو آدمی بازار سے لے لے گا نا اور بکتے ہوئے خرید لے گا، یا چلو کسی دوسرے کو، کسی بڈھے شڈے کو کہہ دے گا تم بابا ہو میرے، لیکن یہ ہے کہ بیوی کہاں ملے؟ تو انہوں نے کہا اللہ میاں یہ مجھے تو ہوا نے بھی پھسلایا، اس نے بھی کہا تھا کہ کھا لیتے ہیں کوئی بات نہیں، بڑا اچھا ہوگا، رہنا ہے، مزے کریں گے، یہاں رہیں گے ہمیشہ۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا ہوا نے تمہیں پھسلایا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہوا پھر یاد رکھو تم نے بھی میرے حکم کی نافرمانی کی، آج کے بعد تمہیں اور تیری عورتوں کو قیامت تک تیری اولاد کو، بیٹیوں کو رونا پڑے گا، حمل کی تکلیف ہوگی، وضع حمل کی تکلیف ہوگی، حیض کی تکلیف ہوگی، تم بھی روتی رہو گی اور تیری اولاد بھی قیامت تک روتی۔ اس لیے اللہ نے عورتوں پہ یہ سزا رکھ دی کہ اچھا میرے نبی کو غلط مشورہ دیتی ہو، ورنہ اللہ تو قادر ہے نا بغیر حیض کے، بغیر حمل کے اولاد ہو جائے، جنت میں نہیں ہوگی۔ جب جنت میں جائیں گے آدمی کو خواہش ہوگی اللہ میاں مجھے تو بچہ چاہیے، فوراً بچہ ہو جائے گا، کوئی حمل نہیں، کوئی 9 مہینے نہیں، کوئی حیض نہیں، کوئی پیاس نہیں، کچھ نہیں۔ تو اللہ ان عورتوں سے ویسے بھی اولاد پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان پہ تکلیف رکھی کہ ہر مہینے ایام حیض، ہر مہینے نماز سے محروم، روزے سے محروم، قرآن سے محروم، اللہ کے گھر میں جانے سے محروم، پھر 9 مہینے تک اپنے بچے کو اٹھاؤ، 9 مہینے کے بعد پھر ولادت کے مرحلے سے گزرو جو موت و حیات کا مرحلہ ہے، اور سب سے زیادہ جو شدت کی تکلیف اور درد ہے وہی ہوتا ہے جس کو علم الولادہ کہا جاتا ہے کہ اس میں چیختی ہیں عورتیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کو بہکایا تھا تو پھر چیختی رہو، تمہاری اولاد بھی قیامت تک کی۔ تو اس لیے مستدرک نے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ بی بی حوا پر بھی یہ اللہ، اور حضور پاک نے بھی فرمایا ایک صحیح حدیث میں، حتیٰ کہ بخاری میں بھی ہے کہ لو لم تخن حوا، اگر بی بی حوا خیانت نہ کرتی تو اس کی بیٹیاں بھی قیامت تک خیانت نہ کرتی، کہ بی بی حوا نے خیانت کی نا، اپنے خاوند کو دھوکہ دیا، ایک غلط بات کا مشورہ دیا، تو اگر بی بی حوا سے یہ غلطی نہ ہوتی تو اس کی بیٹیوں سے بھی قیامت تک خیانت نہ ہوتی۔ تو جب بی بی حوا اپنے خاوند کو دھوکہ دے سکتی ہے تو تمہاری ہماری بیوی کس مقام میں؟ اس نے تو لازمن دینا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جو زیادہ اعتماد کریں وہ زیادہ انشاءاللہ مریں گے، بالکل انشاءاللہ۔ جس کو یہ علامات قیامت ہیں، حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو اس وقت قیامت قریب سمجھنا کہ جب امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر من ظہرها، جب تمہارے امور عورتوں کے سپرد ہو جائیں، حضور نے فرمایا کہ پھر قبر میں مر کے دفن ہو جانا بہتر ہے زمین پہ زندہ رہنے سے۔ اور آج ایمان سے بچائیں، سارے امور عورتوں کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ اب پی ایم بھی وہی بنتی ہیں اور سی ایم بھی وہی بنتی ہیں، اور ہمارے گھر کا ہوم منسٹر تو ہیں ہی ہیں۔ یقین فرمائے جناب، بڑے سے بڑا بزرگ ہو، مولوی ہو، پہنچا ہوا ہو نا، بیوی کہہ دے بس ختم، فی امان اللہ، مولوی صاحب کی ہوا بھی گئی،
اس کا کہنا نہ پیر ٹالے نہ آدم نہ ٹال سکا تو پھر ہم کیسے ٹال سکتے ہیں؟ آدم علیہ السلام تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، وہ نہیں ٹال۔ اچھا اس لیے اس نے خیانت کی تو عورتوں میں خیانت آئی، اور حضور نے فرمایا نسی آدم فنسی ذریتہ، اور آدم اللہ کے حکم کو بھول گیا تو اولاد میں بھی بھول پہ نہ گیا، یہ بھی اللہ کے حکم کو بھولتے ہیں۔ اگر آدم میں نہ آتا تو ہم میں بھی نہ آتا۔ تو اگر علم غیب ہوتا تو اللہ کی اتنی تنبیہ، اتنی تکلیفیں آدم علیہ السلام برداشت کرتے کہ دنیا میں اترتے، بی بی حوا کہاں اتری، آدم کہاں اترا، رو رہے ہیں، بچھڑے ہوئے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، اور مدتوں کے بعد پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر نکاح ہوتا ہے۔ یہ عالم الغیب ہونے کی دلیل ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا کا معنی ہے کہ اللہ نے سارا علم غیب عطا فرما دیا۔ اب جناب یہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا، فرشتوں کا فیصلہ بھی سن لیا کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ، اور آدم علیہ السلام کا فیصلہ بھی سن لیا کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ، کہ علم غیب ہوتا تو کبھی وہ یہ غلطی نہ فرماتے۔ اب جناب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آگے چلیں، حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول، سب سے پہلے رسول، سب سے پہلے نبی جو بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور جن کو اللہ نے 1050 سال عمر دی تھی۔ یہ جو 950 سال ہے نا، یہ تو مدت ہے دعوت کی، تبلیغ کی۔ الف سنۃ الا 50 عامن، اللہ نے قرآن میں فرمایا 1000 کم 50۔ تو یہ اچھا آپ دیکھیں نا کہ اللہ وہاں 950 بھی تو کہہ سکتے تھے نا، لیکن فرمایا الف سنۃ الا 50 عامن، کہ کل کو قیامت تک کوئی جاہل یہ نہ کہے کہ قرآن میں حساب کتاب نہیں۔ اللہ نے جمع بھی بتائی، نفی بھی بتائی، ضرب بھی بتائی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 باذن اللہ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور فرمایا 700 ضعف۔ تو اللہ نے ساری چیزیں قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ بات یہ ہے کہ سمجھنے والا ہو اور اس علوم کو حاصل کرنے والا ہو کہ ضرب بھی موجود، تقسیم بھی موجود، نفی بھی موجود، عدد بھی موجود، احاد بھی موجود، میعاد بھی موجود، الوف بھی موجود، اور کون سا حساب ہے باقی جو نہیں رہا۔ تو لیکن ضروری بات یہ ہے کہ قرآن کو کوئی آدمی غور سے، تدبر سے، تفکر سے، تو تفصیل لکل شیء، اللہ نے ہر چیز کھول کے بیان کر دی۔ اب جناب نوح علیہ السلام کا مشہور ہے کیونکہ اب ایسا انشاءاللہ کریں گے کہ ہم واقعات سے ایسے سرسری گزرتے چلے جائیں گے، ورنہ تو یہ سلسلہ تو پھر اگلے سال تک جاری رکھنا پڑے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے بخشش مانگ لی، اللہ ناراض ہو، انہوں نے کیا کہا ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، میرا اللہ میرا بیٹا ہے، آپ کا وعدہ ہے، اور میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب رہا ہے۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ اللہ نے فرمایا نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں، تمہارے خاندان سے نہیں، کیونکہ اس کے عمل نہیں ملتے۔ بات تو اعمال پہ ہے، بات یہ تھوڑی ہے کہ کوئی کس کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اور فلا تسألني ما ليس لك به علم، اور جس بات کا علم نہ ہو آئندہ سوال نہ کرنا۔ اب اللہ فرماتے جس بات کا آپ کو علم نہ ہو آئندہ مجھ سے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اچھا پیغمبر کیا کہتا ہے؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پھر کبھی غلطی نہیں، میں پھر کبھی سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تو یہ علم نہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں ہاں جس کا مجھے علم نہیں ہوگا میں نہیں مانگوں۔ تو صاف واضح ہو گیا کہ نوح علیہ السلام کو بھی علم غیب نہیں ہے، اگر علم غیب ہوتا تو بیٹے کے لیے مانگتے ہی۔ اچھا لیکن یہاں بھی دوستوں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو وہابی ایسے کہہ دیتے ہیں نا، قرآن پاک میں موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام کو تو علم غیب تھا، ان کو تو یہ بھی پتا تھا کہ آئندہ اولادیں کیسے پیدا ہوں گی، اور ارحام کا بھی علم تھا، اور یعلم ما فی الارحام کا بھی علم ہے، اور ما تکسب فی غد کا بھی علم ہے۔ اچھا جی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی قرآن شریف میں۔ انہوں نے کہ حضرت نوح دعا کر رہے تھے نا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک
ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اللہ کا نبی دعا مانگ رہے کہ اللہ آپ زمین پہ کسی کافر کا گھر نہ رہے، اور میرا اللہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا انتظرہم تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا، اور نہیں جنیں گے بلکہ ان کی اولادیں بھی کافر ہوں گی. کہتے ہیں کہ جناب علم ہے نا کہ اگر یہ رہیں گے تو تیری قوم تیری بندوں کو گمراہ کریں گے. تو یہ اگلے زمانے میں ہوگا نا، دل میں غیب ہوا. اور یہ نہیں جنیں گے مگر کافر. تو ان کو جننے کا بھی نبی کو علم ہے کہ ان کے ارحام میں کافر پیدا ہوں گے، مسلمان پیدا نہیں ہو سکتے. تو یعلم ما فی الارحام کا بھی علم حاصل ہو گیا. اور کل یہ کیا کریں گے، یذلوا عبادت، تو یکسر باغدن کا بھی علم حاصل ہو گیا. تو اللہ کے نبی تو عالم الغیب ہیں. نوح علیہ السلام کو علم تھا تو کہہ رہے ہیں، اور اگر علم نہ ہوتا تو کیسے کہتے. لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ پتہ نہیں خدا جانے، یا تو انہوں نے قسم کھائی ہے کہ قرآن پہ ضرور جھوٹ بولنا ہے. حالانکہ بالکل کھلی سی بات. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. اللہ نے وحی بھیج کے خبر دے دی تھی نوح علیہ السلام کو کہ جو ایمان لا چکے، اب تیری قوم سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. اب نوح علیہ السلام نے بد دعا. تو اللہ نے جب بتلا دیا کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہی بات نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو اس میں علم غیب والی کون سی بات ہو گئی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعا حضور نے پہلے مانگی ہے نوح علیہ السلام نے، اور بیٹا غرق بعد میں ہوا ہے. یہ دعا تو پہلے ہے نا کہ اللہ کسی کافر کو نہ رکھ. اللہ نے دعا منظور کی، طوفان آیا. اب طوفان میں جب ڈوبنے کا وقت آیا تو اب بیٹا ڈوبنے لگا. اب جب تمہارا یہ ہے کہ وہ دعا پہلے ہے، بیٹے کے ڈوبنے کا واقعہ بعد میں ہے. جب بعد میں ہے تو وہاں تو اللہ کہتا ہے تجھے علم نہیں ہے، لیکن تمہارا مولوی کہتا ہے کہ نہیں عالم الغیب ہے. بھئی اگر پہلے علم غیب آپ کو مل چکا ہے تو یہاں لا تسألنی ما لیس لک بہ علم کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی صرف اتنی علم تھا جو اللہ نے عطا فرما دیا تھا، اور جو اللہ نے عطا نہیں فرمایا اس کا ان کو بھی کوئی علم نہیں. اب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اسی طرح آپ آئیں جناب، دیکھیں کہ مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل. اچھا جی، بہت بڑی لمبی تفسیر ہے، لمبا واقعہ ہے، لمبا قصہ ہے. اب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، چاہے مدین پہ آئے، بچیوں کو دودھ پلایا اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ما خطبکما، تم کیوں کھڑی ہو بکریاں لے کے؟ یہ سارے مرد لوگ پانی پلا رہے ہیں اور تم لڑکیاں ہو، تمہارا حق بنتا ہے کہ تمہیں پہلے فارغ کیا جائے. ما خطبکما، کیوں کھڑی؟ عالم الغیب بھی پوچھتا ہے. جس کو علم غیب ہو، ذرے ذرے کا پتہ ہو، تو وہ لڑکیوں سے پوچھتے جی کیوں کھڑی ہیں آپ، اس کو تو پتہ ہو. قالتا، انہوں نے کہا کہ اے نوبارد مہمان، ہم اس لیے کھڑی ہیں کہ ہمارا ابا ہے کمزور، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، وہ تو آتے نہیں، اور یہ لوگ جو ہیں طاقتور لوگ ہیں، اپنے مال مویشی کو پہلے پانی پلا دیتے ہیں، جو بچ جاتا ہے وہ ہم اپنے بکریوں کو پلاتے ہیں، ہمیں تو نہیں چھوڑتے. حتی یصدر الریاء وابونا شیخ کبیر فسقا لہما. تو آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات. دیکھا کہ ساتھ ایک کنواں جو ہے وہ بند پڑا ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی کنواں ہے، لیکن اس پہ ایک بہت بھاری پتھر تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ کے ہٹایا، ڈول کھینچ کے پانی پلا کے بھیج دیا. تو اب یہ ہے کہ جانتے تو کبھی نہ کہتے کہ ما خطبکما، کہ تم کیوں کھڑی ہو، کیوں پوچھتے. دوسری بات، چلو اب وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ بھی وہاں بھی ٹھیک کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا نبی کو علم ہوتا ہے. اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے نا. وہ کہتے ہیں جی ابھی تو نبوت نہیں ملی تھی نا. تو ہم نے کہا چلو یہی بات مان لو کہ نبوت ملنے سے پہلے یعنی عالم الغیب نہیں ہوتے، نبوت ملنے کے بعد ہو جاتے ہیں. چلو نبوت ملنے سے پہلے تمہارے پیروں کے برابر تو ہوں گے، یا نعوذ باللہ انبیاء کی شان ان سے بھی کم ہوتی ہے. اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت. اچھا جی چلو ہم چلتے ہیں. جب نبوت مل گئی، اب موسیٰ علیہ السلام جناب آ گئے. اب آ گئے، آپ کو جناب نبوت مل گئی اور اللہ پاک سے ہم کلام ہو گئے، اور اتنی بڑا کلام ہے کہ ماشاءاللہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے. اللہ پاک نے فرما دیا ہے اب نبوت ہی مل گئی، سب کچھ ہو گیا، معجزات بھی مل گئے، اب تو نبی بن گئے نا. اب تو وہ نبوت نہ ملنے والی بات ختم ہو گئی. اب انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی.
وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ انہوں نے کہا اللہ بھی یہاں جیسے کلام فرمایا مہربانی کر کے زیارت بھی کروا دیں۔ کلام تو ہو گیا ہے، اللہ میاں بات تو سن رہا ہوں لیکن شکل زیارت تو کر لو۔ اللہ نے فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اچھا دیکھو یہ پہاڑ ہے، اگر اس پہاڑ پہ ہم تجلی ڈالتے ہیں، یہ پہاڑ برداشت کر لے تو پھر شاید تم بھی کچھ دیکھ سکو۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ۔ اللہ نے جب پہاڑ پہ تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب جب ہوش ہے تو کہا میرا اللہ میری توبہ، پھر میں سوال نہیں کروں گا۔ تو اب اگر علم غیب ہے، جانتے ہیں کہ